My dear participants, my dear students, Aziz Talaba wa Talibat, Assalamu alaikum. We are ready to begin another session, another interesting session of Principles of Management. I think by now you have quite a good idea what management is, what are its functions, what it expects from you, what it demands from you, اور ان سب کے علاوہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں، آپ کی آرگنائزیشنل لائف میں کیا فروٹس آپ کو مینجمنٹ کے ڈسپلن سے مل سکتے ہیں، کیا ٹولز اور ٹیکنالوجیز اور کون سے ایسے ایڈز ہیں، may it be computer based aids, may it be manual aids, which you can use from the art and science of management, which will really add more productivity, more efficiency, higher level of effectiveness in whatever you are doing. کیا خیال ہے؟ یہی آپ کا بھی خیال ہے نا؟ ان تمام کانسیپٹس کو جو ہم نے لرن کیا، اور خاص طور پر پلاننگ کے پرسپیکٹو کے اندر جو ہم اسٹریٹجک لیول پر پہنچ رہے ہیں، اسٹریٹجک پلاننگ، اسٹریٹجک گولز اور اسٹریٹجک مینجمنٹ، ریئلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا آف مینجمنٹ. اس کورس میں اس کا بریف انٹروڈکشن آپ کو ملے گا، اور بعد میں پھر آپ ایڈوانس لیول پر اسٹریٹجک مینجمنٹ کے کورسز بھی ہوتے ہیں. پھر کچھ یونیورسٹیز میں ہم بزنس اسٹریٹجی کے پرسپیکٹو میں بھی ان چیزوں کو پڑھاتے ہیں. بیکاز اسٹریٹجی, ایز آئی سیڈ, is a plan, is a long-term plan, is a game plan, it's an action plan. It's a plan which is required, what kind of actions are required, how to do it, why. اس لیے کہ گولز ہیں جو ہمیں اچیو کرنے ہیں، گولز ہیں جو ہمیں اٹین کرنے ہیں، ریزلٹس ہیں جو ہمیں پروڈیوس کرنے ہیں. پروفٹیبلٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روپیز اور ڈالرز اور یورو کی بات ہو رہی ہے. پروڈکٹیوٹی ہے تو وی ٹاکنگ آف لیسر یوز آف ریسورسز، ہائر لیول آف پروڈکشن، مور ایفیشنسی. اینڈ ان ٹرمز آف ایون ہیومن ریسورسز، وٹ وی آر لوکنگ ہیئر از دیٹ وٹ مینجمنٹ کین کنٹریبیوٹ اینڈ وٹ کانسیپٹس آف مینجمنٹ آپ کو جہاں بھی آپ ہیں، جس آرگنائزیشن میں بھی آپ کام کریں، چھوٹے لیول پر، میڈیم لیول پر، لارج لیول پر، ان کانسیپٹس کو آپ یوز کریں، ڈپلوائے کریں، کچھ اپنے ڈیولپ کریں، ان کو امپلیمنٹ کریں. اینڈ آئی ایم شیور ود دی پیسج آف ٹائم یو ول بی این افیکٹو مینیجر. دیکھیے، افیکٹو مینیجر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے کیے ہوئے ڈیسیژنز، ان کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آپ کے کیریئر پر بھی ہوتا ہے، آپ کی آرگنائزیشن پر بھی ہوتا ہے، اور انہی ڈیسیژنز کی افیکٹونیس کی وجہ سے گولز اٹین کرنے میں، گولز کی ایفیشنسی کے پرسپیکٹو میں پیپل ڈو ٹاک اباؤٹ، کسٹمرز ڈو ٹاک اباؤٹ. اینڈ وین دے اسپیک اباؤٹ یو، which means you made a decision, it was an efficient decision, it was an effective decision. Efficient means it was made in a due course of time. Effective means it produced the kind of results which you were looking for. So the employers, the customers, the suppliers speak about you. کہ جی کس نے یہ فیصلہ کیا، اس کے میڈیم ٹرم امپیکٹس کیا ہیں، اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس کیا ہیں. اور لانگ ٹرم امپیکٹس کے پرسپیکٹو کے اندر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے. اسٹریٹجک گولز کیا ہیں آرگنائزیشن لیول پر، انڈسٹری لیول پر، مارکیٹ لیول پر، اور پھر ان گولز کو اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے سے کس طرح سے ہم اچیو کرتے ہیں. اور اسٹریٹجک مینجمنٹ بیسیکلی when you speak about strategies, how to do things, that is what we are looking for. What kind of plans do we have? So are you ready to learn the concepts of strategic management? ٹھیک ہے، تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا ریکیپ کریں گے پچھلے سیشن سے، پھر ہم کنٹینیو کریں گے. میں آپ کو ایگزامپل بھی دوں گا، جیسے پچھلے سیشنز بھی میں نے دی، کہ آپ اپنے لیول پر، اپنے تحصیل لیول پر، اپنے
شہر کے لیول پر اپنے پرسپیکٹو کے اندر ان کانسیپٹ سے کیا لرن کر سکتے ہیں. کوئی نیا بزنس, کوئی نئی انٹرپرنوریل اسائنمنٹ, کوئی نیا وینچر کیسے آپ اکیلے یا مل کے شروع کر سکتے ہیں جس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوں, لانگ ٹرم امپیکٹس ہوں, اور آپ کے گول آسانی سے آپ اچیو کر سکیں. پچھلے سیشن میں ہم نے لرن کیا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ از بیسیکلی looking at the mission, thinking about what goals we like to achieve in the next 2 to 5 years, and then formulating those strategies, and then implementing them, and then watching out how the goals are being achieved in terms of its efficiency and in terms of its effectiveness. یہی بات ہوئی تھی نا. دیکھیے ہم نے یہ کہا تھا کہ مشن یہ مشن اسٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کا فنڈامنٹل ایگزسٹنس کا پرپز کیا ہے, اس کمپنی کا, اس فیکٹری کا, اس ادارے کا مقصد کیا ہے, پرپز کیا ہے, کیا کام کرنا چاہتے ہیں, کن کو سرو کرنا چاہتے ہیں, اور سرو کرتے ہوئے کیا ویژن ہے ان کی, کہاں پر یہ پہنچنا چاہتے ہیں. تو ویژن اور مشن دے گو ٹوگیدر. دس از ویئر وی وانٹ ٹو ریچ ویژن ان اے لانگ فیوچر, اینڈ دس از آور مشن پرزینٹلی, دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. سو وٹ ایور مشن از, ٹو اچیو دیٹ مشن ہم نے کہا دین سرٹنلی وی ہیو ٹو سیٹ مے بی اسٹریٹجک گولس, ٹیکٹیکل گولس, آپریشنل گولس. ٹھیک ہے نا. اسٹریٹجک گولس کے پرسپیکٹو میں ہم نے کہا دین وی نیڈ اسٹریٹجک پلاننگ, لانگ ٹرم پلاننگ, ویری امپورٹنٹ. سو وی شوڈ نو دین 2 years, 3 years, 5 years ویئر وی وانٹ ٹو ریچ. یعنی ایڈوانس پلاننگ کر رہے ہیں نا آپ. اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کو اسٹریٹجک پلاننگ ہی کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں. In other words, strategic management simply means we are looking at the long-term focus, اور strategic planning کرتے ہوئے we come out with some strategies. We formulate strategies. اچھا strategies کا لفظ کہاں سے آیا؟ کیوں ہم نے all of a sudden strategy کا لفظ یوز کرنا شروع کیا جبکہ ہم پہلے تو کہہ رہے تھے پلاننگ اور اسٹریٹجک پلاننگ. دیکھیے فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ مینس یو آر پلاننگ فار لانگر فوکس اینڈ کمنگ اپ ود سم ایکشن پلان, ہاؤ ٹو ڈو تھنگس. ریمبر وی سیڈ گولز آر دی اینڈس, پلاننگ از دا مینس ٹو اچیو دوز اینڈس. اس پرسپیکٹو میں پھر اسٹریٹجی از آلسو این ایکشن پلان, لیکن یہ ایک خاص قسم کا ایکشن پلان ہے. کون سا؟ کہ جو آپ کے لانگ ٹرم فوکس میں, لانگ ٹرم ایکشن پلان کے پرسپیکٹو کے اندر آپ کو گائیڈ بھی کرے گا, آپ اس کو مانیٹر بھی کریں گے, اور پھر دیکھنا بھی چاہیں گے کہ 3 سال کے بعد, یہ 4 سال کے بعد, یہ 5 سال کے بعد آپ نے وہ گول اچیو بھی کیے یا نہیں. اٹ گیوز یو اے بلو پرنٹ, اٹ گیوز یو اے روڈ میپ, اٹ گیوز یو سرٹن اسٹیپس. ٹھیک ہے نا, کہ ان سٹیپ پر چلتے ہوئے, اس روڈ کو فالو کرتے ہوئے, اس ایکشن پلان پر ایکشن کرتے ہوئے 3 سال کے بعد ڈیفینیٹلی آپ یہ گول اچیو کریں گے. دیٹس واٹ اسٹریٹجک پلاننگ از. سو اسٹریٹجک مینجمنٹ ونس اگین از اے پروسیس. یہی بات ہوئی تھی نا. اٹس اے پروسیس in which you go through the planning and you formulate action plans. اب یہاں ایکشن پلانس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹریٹجیز. ان ادر ورڈز اسٹریٹجیز اگین اٹ کمز فرام موسٹلی یوزڈ ان دی ملٹری آرم فورسز. وٹ آر ایکشن پلانس؟ ہاؤ وڈ یو کمانڈ؟ ہاؤ وڈ یو کامبیٹ؟ ہاؤ وڈ یو اچیو یور ٹارگیٹ؟ ہاؤ وڈ یو اچیو یور گول efficiently and effectively. تو اسٹریٹجی از نتھنگ مور دین این ایکشن پلان. جیسے ہم نے
لرن کیا تھا کہ اسٹریٹجک گولز کے لیے اسٹریٹجک پلان. اب اسٹریٹجک پلان کو ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ دیز آر ایکشن پلانز اینڈ یو کال دیم اسٹریٹجیز. دیٹ از دا فوکس اینڈ وی لائک ٹو لرن ٹوڈے دین دس پرٹیکولر پروسیس. دین ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ؟ ہاؤ وڈ یو فارمولیٹ دی اسٹریٹجیز؟ ہاؤ وڈ یو امپلیمنٹ دیم؟ اینڈ وٹ آر دی فیکٹرز؟ کون سے فیکٹرز ہیں، کون سے عوامل ہوں گے جو آپ کو پھر ذہن میں رکھنے ہوں گے اسٹریٹجیز کو فارمولیٹ کرتے ہوئے، ڈیولپ کرتے ہوئے. یعنی ایک مہم سر کرنی ہے آپ نے، ایک چیلنج ہے، آپ کو ایک روڈ میپ فالو کرنا ہے اور ایک پرٹیکولر ٹارگٹ پر گول کو آپ نے اچیو کرنا ہے. اور وہ گول کل نہیں، نیکسٹ منتھ نہیں، نیکسٹ ایئر بھی نہیں. وی آر ٹاکنگ آف 3 years اور 5 years ان فیوچر. اچھا دیکھیے انسرٹنٹی ہے نا، لیکن اس انسرٹنٹی کو پلاننگ کے ذریعے سے، ایڈوانس پلاننگ کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ ریالٹی کے اندر کنورٹ کریں، اور وہ ریالٹی ایسی ہو کہ جب وہ وقت آئے تو اٹ شوڈ بی اے ون ون سچویشن. وی شوڈ بی اے سکسیسفل مینیجر. وی شوڈ ناٹ بی فیسنگ ود دی فیلورس. آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک فرنیچر کمپنی کے ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فرنیچر کمپنی کے ہیڈ تو آپ ہیں، لیکن آپ کے علاوہ بھی تو بہت ساری فرنیچر کمپنیز پاکستان میں ہوں گی نا. فرض کیجئے آپ کی کمپنی گجرات میں ہے، لیکن گجرات کے علاوہ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، گجرات کے علاوہ چنیوٹ میں بھی فرنیچر کمپنیز ہیں، لاہور میں بھی ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں. پھر آپ NWF کی بات کر لیجئے، سندھ کی بات کر لیجئے، بلوچستان میں بھی ہوں گی، اور بھی بہت ساری جگہ پر ود ان اے کنٹری یو ول سی مینی کمپنیز. سو ان ادر ورڈز یور کمپنی، یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یور کمپنی از پارٹ آف این انڈسٹری. ٹھیک ہے؟ فرنیچر انڈسٹری. آپ اکیلے نہیں ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور آپ سمجھیں کہ جی بس ٹھیک ہے، میں نے اسٹریٹجی بنا لی، میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا اور میرا پروفٹ جو ہے وہ 25%، 30%، 5 سالوں میں ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. یو آر پارٹ آف دا بگ انڈسٹری. دیر مے بی ہنڈریڈز آف ڈفرنٹ کمپنیز اینڈ یور کمپنی از ون آف دیم. بات سمجھ میں آ گئی؟ یو آر ہیڈ آف اے فرنیچر کمپنی. اچھا دیکھیے ہم ہیڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک گولز کے لیے ہم نے لرن کیا تھا، اٹس بیسیکلی ڈیولپڈ، فارمولیٹڈ، امپلیمنٹڈ بائی ٹاپ مینیجرس. تو اس لیے چونکہ ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک کمپنی کے ہیڈ ہیں، اور وہ کمپنی کون سی ہے؟ فرنیچر کمپنی. اور یاد رکھیے کہ فرنیچر کمپنی از پارٹ آف دی فرنیچر انڈسٹری. یہ 2 کانسیپٹ ذہن میں رکھیے گا. آلرائٹ، ناؤ فرنیچر انڈسٹری از ہائیلی فریگمنٹڈ. کیا مطلب اس کا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ فرنیچر پروڈکٹ ٹائپس کتنے ہوتے ہیں، کس قسم کی کیٹیگریز ہیں، چھوٹے سائز کی کمپنیز، بڑے سائز کی کمپنی، مڈ سائز کی کمپنیز، اربن کمپنیز، رورل کمپنیز، سبربن کمپنیز، فریگمنٹڈ. اچھا ایک اور بات میں آپ سے کہتا چلوں، فرنیچر ٹوٹل لکڑی کا ہے، لکڑی اور سٹیل مکس ہے، لکڑی اور پلاسٹک مکس ہے. دیکھیے بہت ساری ویریشن ہے. پھر لکڑی کون سی ہے؟ وٹ کائنڈ آف وڈ آر یو یوزنگ؟ از اٹ والنٹ وڈ؟ شیشم کی لکڑی ہے؟ کیمیکلی ٹریٹڈ لکڑی ہے؟ کتنی پرانی لکڑی ہے؟ There are so many variables, my dear students, which you have to keep in mind. So keep in mind different type of woods, different style of furniture, different categories of furniture. اور جب آپ ایک فرنیچر کمپنی کے ہیڈ ہیں تو یاد ہے ہم نے کہا تھا آپ کی کمپنی کا ایک میگا انوائرمنٹ ہے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ. پھر آپ کی کمپنی کا ایک ٹاسک انوائرمنٹ ہے. یاد ہے ٹاسک انوائرمنٹ کیا تھا؟ آپ کی کمپنی کے کسٹمرز، آپ کی کمپنی کے
سپلائرز آپ کی کمپنی کے کمپیٹیٹرز. یہی چیزیں ہم نے لرن کی تھی نا. سو یور کمپنی از پارٹ آف فرنیچر انڈسٹری اینڈ اٹ از فریگمنٹڈ, یو نو اٹ. ناؤ یو لائک ٹو ٹرن اینڈ فائنڈ آؤٹ that within this environment what are the opportunities. اور ہم نے یہ لرن کیا کہ opportunities are always in future and please go for opportunities. Remember, opportunities are always in future, so you plan for the future. Future will bring fruit for you. You like to formulate those strategies. کس لیے؟ Number 1, so that your furniture should be sold at a low price. دیکھیے کسٹمر ہمیشہ لو پرائز کی بات کرتا ہے. اچھی کوالٹی, ہائی کوالٹی اینڈ لو پرائز. اینڈ دس از دی ڈیمانڈ آف دی کسٹمر. یو کانٹ بلیم ہم. یو ہیو ٹو پرووائڈ گڈ کوالٹی, لو پرائز. اور دوسری بات کیا ہے؟ کنوینئنٹ پیکجنگ. اس کانسپٹ کو لرن کیجئے. فرنیچر آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ صوفہ لیتے ہیں, بیڈ لیتے ہیں, ٹیبل ہیں, کرسی ہے. آپ جب فرنیچر لینے جاتے ہیں تو شو روم کے اندر آپ نے بہت سارا فرنیچر پڑا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی اے بی سی یہ مجھے دے دیجئے. وہ اسی طرح سے بنا بنایا صوفہ اتنا بڑا اٹھا کر یا بیڈ اٹھا کر آپ یا ٹیبل اٹھا کر آپ کو کہتے ہیں جی یہ لے جائیے. Now you are looking for a new opportunity. You want to come up with good furniture, low price, but convenient packaging. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ صوفہ کچھ اس طرح سے آپ نے بنایا ہو, ایسا ڈیزائن کیا ہو, اور ایسی کمپنیز ہیں دنیا میں کہ جو آپ اس کو ڈسمبل کر لیجئے, گھر لے جائیے, آپ اس کو فکس کیجئے, اس پہ کچھ نٹ بولٹس ٹائٹ کیجئے اینڈ دا فرنیچر از ریڈی. تو بجائے اس کے کہ 6 فٹ یا 7 فٹ کا وہ صوفہ اٹھا کر آپ لے جائیں, ہاؤ وڈ یو پیکج اٹ کنوینئنٹلی؟ وٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز یو وڈ یوز؟ اچھا, اور پھر یہ کیا کسٹمرز اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ سو دیز آر دا کائنڈ آف ایشوز وچ آر کمنگ آن یور مائنڈ. لو پرائس, کنوینئنٹ پیکجنگ. اچھا, پھر ایک اور بات ہے, کیا آپ کی اسٹریٹجیز, ول یور اسٹریٹجیز ورک آن اے گلوبل بیسس؟ جب آپ کنوینئنٹ پیکجنگ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے پاکستان میں کسی ایک شہر میں تو ہو سکتا ہے چلیے آپ نے صوفہ خریدا, شہر سے خریدا, کسی بڑے شو روم سے خریدا, آپ نے اس کو کسی منی ٹرک میں رکھا, آپ اس کو 30, 40, 50 کلومیٹر پر آپ اس کو لے گئے. اٹ واز آل رائٹ. بٹ ہاؤ اباؤٹ اف یو سینڈ دس فرنیچر اوورسیز؟ تو پیکجنگ ایک ایشو ہوگا نا. اسی لیے آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کی پیکجنگ کنوینئنٹ ہو. اس کو ڈسمبل کیجئے, کسی کارٹن میں پیک کیجئے, شپ کر دیجئے. شپنگ آسان ہوگی کیونکہ آپ فوکس کر رہے ہیں گلوبل بیسس پر. So what kind of strategies are you going to use? دوسرا سوال یہ ہے, how can you identify those opportunities? لیکن پھر ان اپرچونیٹیز کے ساتھ کچھ تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں, کچھ خطرات ہیں, کچھ رسکس ہیں. اینڈ دین یو سلیکٹ اے کمپٹیٹو ایڈوانٹیج اسٹریٹجی. لفظ نوٹ کیا آپ نے, کمپٹیٹو ایڈوانٹیج اسٹریٹجی. اسٹریٹجی تو آپ نے کہا اٹس این ایکشن پلان, ٹھیک ہے. کمپٹیٹو, میں نے کہا تھا نا کہ کچھ آپ کے کمپٹیٹرز بھی ہوں گے, آپ کو ان کے مقابلے میں بہتر کوالٹی دینی ہے, لو پرائس. اور تیسری بات ہم یہاں کہہ رہے ہیں ایڈوانٹیج, اٹ شوڈ گیو یو این ایڈوانٹیج. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ورک آؤٹ. اٹ may take some years, but you develop those strategies, formulate them, implement them, and you would like to get an advantage on your competitor within the industry. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پھر ہمیں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں پھر دیکھنی پڑیں گی. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں. So basically then strategic management is a way of approaching your business and the opportunities in business and the challenges in business and the threats in business in the total environment.
and may it be global. You like to send your product, you like to ship your product globally, and you like to sustain. تو اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ان تمام چیزوں کو پھر ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے, ان کو دیکھنا پڑتا ہے, اور پھر ان سب فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے وی کم اپ ود دی ایکشن پلان, اینڈ دیٹ ایکشن پلان, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, از کالڈ اسٹریٹجی. نیچرلی وہ 1 ہوگا, 2 ہوں گے, 5 ہوں گے, 10 ہوں گے, ڈپینڈنگ اپون what your opportunities are, you think there are, what are the challenges, and how you would like to face them. So it is, what is it? It is a comprehensive and ongoing management process. 5 سال کی, 3 سال کی ہم نے بات کی ہے نا, تو it's a comprehensive process, ongoing process. جو کچھ آپ نے 3 سال کے بعد اچیو کرنا ہے, وہ آج سے اگلے ہفتے, اگلے مہینے, اگلے سال کنٹینیوس طریقے پر آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. سو یو فارمولیٹ, یو امپلیمنٹ دو اسٹریٹجیز وچ ول الائن دی آرگنائزیشن ود دی انوائرمنٹ ٹو اچیو دا گولس آف دی آرگنائزیشن. اس لیے کہ آپ اکیلے تو نہیں کام کر رہے نا, یو آر پارٹ آف دی انڈسٹری, اور آپ کی آرگنائزیشن جو گولز بھی آپ نے, اسٹریٹجک گولز, جو گولز بھی آپ نے سیٹ کیے ہیں مشن کے مطابق آپ نے الائن کیے ہیں, تو اسٹریٹجیز شوڈ ہیلپ یو ٹو اچیو دوز گولس. گولس شوڈ بی آف پروڈکٹیوٹی, گول شوڈ بی آف دا مارکیٹ, گول شوڈ بی فار دی کسٹمرز, گول شوڈ بی فار دی سپلائرز. یو سیٹ دی گولس, یو اچیو them, but then you align the organization with its environment. So successfully, these strategies, these action plans should help you those strategic goals. تو strategic management میں پھر strategic planning بھی ہے, goal setting بھی ہے. Remember ہم نے MBO کی بات کی تھی. MBO is a total process. It helps you to set the tactical goals, goal setting. It gives you some action plans so that you can achieve those things in the next 6 months or 1 year. یہاں ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک پرسپیکٹو میں. So, set the goals and objectives. How would you do it? Strategic planning. What will be the outcome? Strategies, action plans. You implement them, wait and watch the results. And the results should be the way you expect. So, the attainment of the goal should be efficient and effective. So, this means it's very important in strategic management that the direction of the organization should be where they want to reach. Where? How would they go there? Direction. اس لیے کہ جب آپ 5 سال کی بات کر رہے ہیں, جو گولز اور آبجیکٹوز آپ نے سیٹ کیے ہیں, آر یو موونگ ٹوورڈز دوز گولز؟ ڈائریکشن. نمبر 2, اٹ مسٹ گیو یو ایڈوانٹیج آن یور کمپیٹیٹر. اچھا, کس چیز کی ایڈوانٹیج؟ دیکھیے, ایڈوانٹیج کوڈ بی آف لوور پرائس. یہ بھی ایڈوانٹیج ہے نا, کہ آپ کا پروسیس, کام کرنے کا طریقہ, آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کی مشینری آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ دے رہی ہے, ایک ایسا فرنیچر دے رہی ہے جس کی پرائس, یعنی پرائس کیسے کم ہوگی؟ کاسٹ کم ہوگی تو پرائس بھی نیچرلی کم ہوگی. اگر آپ کی پرائس ہی زیادہ ہے آپ کے کمپیٹیٹر سے, تو آپ کو ایڈوانٹیج نہیں مل سکے گی. تو دس از ویری امپورٹنٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیٹ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ, وی ہیو ٹو یوز آور مائنڈ. ہاؤ کین وی ڈو تھنگس بیٹر, فاسٹر اینڈ کوالٹی اورینٹڈ. دیکھیے, میں نے 3 چیزیں کہی ہیں: بیٹر, فاسٹر, کوالٹی اورینٹڈ. وائی؟ بیکاز نیچرلی ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹر اٹ ول گیو یو این ایج, competitive edge, so that your products will be sold. You will have higher market share. دیکھیے نا, مارکیٹ ہے پوری. فرنیچر کی ہم ایگزامپل لے رہے تھے,
کوئی اور ٹیکسٹائل کی ایگزامپل لے لیجئے, موٹر سائیکل کی مارکیٹ کی ایگزامپل لے لیجئے, کوئی اکیلا ایک موٹر سائیکل تو نہیں ہے نا, دیر آر سیورل کمپنیز, اینڈ all these companies, they're trying to produce motorcycles and sell it. What is your edge? How would you get advantage? Strategic management helps to look into those aspects in detail. تیسری بات, تیسری importance, it builds the commitment of the managers. Top manager, middle manager, first line manager, all the workers working together, committed کہ جی دیکھیے اگلے 3 سال تک یا 5 سال تک, یعنی 3 سال تک یا 5 سال تک ہم نے یہ گولز اچیو کرنے ہیں, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. اور چوتھی اور آخری بات جو امپورٹنس ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر, اٹ ہیلپس, پلیز ریمبر اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اٹ ہیلپس اینڈ سپورٹس انوویشن. انوویشن کے بغیر بات نہیں بنے گی, ہم نے اس سے پہلے بھی لرن کیا تھا. 5 سال کا سفر ہے, اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کنٹینیوسلی کہ بھی کیسے خوب سے خوب تر کی تلاش, اس کو انوویشن کہتے ہیں. کیا خیال ہے, آپ ریڈی ہیں نا اس کے لیے؟ جو طریقہ کار بھی ہے, جو میتھڈالوجی ہے, اس میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے, آپ کا حصہ کیا ہے؟ خوب تر کی تلاش کے اندر وہ کمپنیاں ہمیشہ آؤٹ سیل کرتی ہیں, آؤٹ شائن کرتی ہیں جن کے مینیجرز انوویٹو ہوتے ہیں. آئیے ذرا بیسک اسٹریٹجک پلاننگ کے پروسیس کو دیکھیں. یہ جو اسٹریٹجک پلاننگ کا پروسیس ہے, وہی چیزیں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھی. وی اسٹارٹ فرام دا ویژن اینڈ مشن, رائٹ, وٹ از دا فنڈامنٹل پرپز آف دا کمپنی, ٹاسک نمبر 1. اچھا, یہاں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری ویژن اور مشن ڈیفائنڈ ہے, ایڈریس کر رہی ہے ان ایشوز کو جس کے لیے ہماری کمپنی موجود ہے. سو لیٹ اس سے وی ہیو اے ویژن اینڈ مشن اینڈ اٹ ٹیلز اس, مے اٹ بی ریٹن, مے بی ان ریٹن, بٹ اٹ ٹیلز اس وٹ از دی پرپز آف دا کمپنی. اور اگر یہ نہیں ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر یہ مشن نہیں ہے لکھا ہوا یا مشن ڈیفائنڈ نہیں ہے, تو پہلی ٹاسک تو پھر یہ ہوگی کہ یو ڈیفائن اینڈ ڈیولپ دی مشن اینڈ ویژن اسٹیٹمنٹ اینڈ یو سیٹ دا گولس. سو ڈیولپ دی مشن اینڈ سیٹ دی گولس, اسٹریٹجک گولس. ٹھیک ہے, نمبر 1, ٹاسک نمبر 1. ٹاسک نمبر 2, look at the environment and assess what are the strengths and weaknesses, looking at the internal environment of the company. Then you look at the external environment of the company in the industry and see what are the opportunities for you and for your company. And for every opportunity then there could be some threats. اسی کو ہم نے کہتے ہیں SWOT analysis. اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں اب دیکھنا چاہیں گے. So task number 2 and 3 are go through the analysis which is known as SWOT. S-W-O-T. SWOT. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Task number 4 پھر یہ ہوگی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں فارمولیٹ دی اسٹریٹجیز. ٹاسک نمبر 5 ڈیولپ اپ اسٹریٹجک پلان. آپ نے فارمولیٹ کر لی, پلان آپ کے سامنے آ گیا, ناؤ یو امپلیمنٹ دیم. ہاؤ وڈ یو امپلیمنٹ؟ ویل, فرام اسٹریٹجک گولس اینڈ پلانس یو ول ڈیولپ ٹیکٹیکل پلانس بیکاز ناؤ یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ دیم. سو ٹیکٹیکل پلانس would be then implemented, and once they are implemented, you will control them, you will assess the results, you will fine tune them, and you will see that the goals are achieved. So when you formulate these strategies, my dear students, first component of strategy should be, it should be distinctive. It should be distinctive. It should be unique on the basis
of the competencies of your organization. آپ کی اپنی کمپنی کی, آپ کے اپنے لوگوں کی, آپ کے اپنے پروسیس کی ڈسٹنکٹو, یعنی ایک بالکل الگ, یونیک, جو کسی اور میں نہیں ہے, اس کی بیس پر آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیے. اس لیے کہ جو لوگ آپ کے پاس ہوں گے, آپ کی کمپنی میں ہوں گے, جو اس کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہیں, وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوں گے. آپ کی کمپنی کا کلچر, آپ کی کمپنی کا ورک انوائرمنٹ, آپ کی کمپنی کے اندر کام کرنے کا طریقہ ہر کمپنی میں مختلف ہوتا ہے. سو اٹس اے ڈسٹنکٹو کمپیٹنس, سم تھنگ وچ یور آرگنائزیشن از ڈوئنگ ایکسپشنلی ویل. معلوم کیجئے, پتا کیجئے, سرچ کیجئے. اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہوئے سب سے پہلا اس کا کمپوننٹ تو یہ ہوگا, وٹ از یور یونیک کور کمپیٹنسی, وٹ کین یو ڈو بیٹر دین ادرس. اسی کی بیس پر پھر آپ پلان بنائیں گے نا. جو میری کمپیٹنسیز ہیں, جو میری سکلز ہیں, جو کسی اور میں نہیں ہیں, جو میں بہتر طریقے پہ کر سکتا ہوں, وہ پہلا کمپوننٹ ہوگا. دوسرا کمپوننٹ, what is the range of the market I want to serve? Because the markets where I want to serve, my organization want to serve, remember, we have to compete. تو scope کیا ہوگا, یعنی آپ جو strategies یا ایکشن پلان بنائیں گے وہ لوکل لیول کے لیے ہے. آپ نے گاؤں میں بنایا, گاؤں میں بیچ دیا, ٹھیک ہے, بڑی سمپل اسٹریٹجی ہوگی. آپ نے گاؤں میں بنایا, تحصیل لیول پر اس کو سیل کیا, یہ ہو سکتا ہے, بالکل, کیوں نہیں ہو سکتا. آپ نے فیکٹری ایک ایسی جگہ پر لگائی رورل ایریا میں جہاں آپ کو ریسورسز, را مٹیریل ایزیلی اویلیبل ہیں, چیپر پرائس پر اویلیبل ہے. یا آپ نوٹ کیجئے گا کہ بہت ساری ایسی کمپنیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو ریموٹ ایریاز میں, رورل ایریاز کے اندر, بلکہ اب تو پاکستان میں بہت سارے ایسے زونز ہیں, ان کو بعض اوقات ٹیکس فری زون بھی کہا جاتا ہے. گورنمنٹ انسینٹو دیتی ہے کہ فیکٹریز اس زون میں لگائیے, شہر سے ذرا دور, وہاں فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں, انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا ہے. لیکن وہاں تو آپ اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں نا, سیل تو نہیں کر رہے. سیل کرنے کی مارکیٹ کہاں ہے؟ بہت ساری کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر جو پروڈیوس پاکستان میں کرتی ہیں, لیکن پاکستان میں بالکل سیل نہیں کرتی. سو ان ادر ورڈ دیئر مارکیٹس آر آؤٹ سائڈ پاکستان. اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹلی ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنی. اسکوپ تو دیکھیے, جو آپ کا اسکوپ ہوگا اس کے مطابق آپ اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے. میں نے کہا کہ گاؤں میں فیکٹری ہے, گاؤں میں پروڈیوس کر رہے ہیں. وڈ یو لائک ٹو سیل دس پروڈکٹ ان کراچی؟ وٹ از دی ٹیسٹ آف پیپل لونگ ان کراچی؟ وڈ دے بائی دس پروڈکٹ؟ از اٹ اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹائل؟ از اٹ اکارڈنگ ٹو دیئر ٹیسٹ؟ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایگزامپل لے لیجیے. از اٹ اکارڈنگ ٹو دی فیشن آف دا مارکیٹ ٹو ہوم یو آر گوئنگ ٹو سیل؟ میں یہاں ایک کمپنی کی ایگزامپل دینا چاہوں گا, بڑی ویل نون ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے پاکستان کی. اس کے سی ای او, ٹاپ مینیجر, انہوں نے یہ کہا, بائی دا وے دس کمپنی از بیوٹیفل ان دا سینس کہ دس سی ای او اسٹارٹیڈ ہز کمپنی way back when Pakistan was created, 1948, 1947. And he was selling textile fabric on the cycle. سائیکل پہ بیچتے تھے کپڑا. وہ سائیکل پہ کپڑا بیچتے بیچتے, بڑی اچھی ایگزامپل ہے. اور یہ دیکھیے, آپ کو اس قسم کی ایگزامپل آپ کو ہر شہر میں ملیں گی. اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ان ایگزامپل سے اپنا بھی لیسن لرن کریں کہ اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. اس مثال کو غور سے سنیے گا. اور اس وقت یہ بہت بڑا گروپ ہے, ایک انڈسٹری نہیں ہے ان کی, ایک گروپ آف کمپنیز ہیں. یعنی وہ سائیکل پر کپڑا بیچ رہے تھے اور وہ آج بھی زندہ ہیں. اس کے ٹاپ مینیجر کہہ لیجئے, چیئرمین کہہ لیجئے, چیف ایگزیکٹو کہہ لیجئے.
اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں کپڑا مارکیٹ سے خرید کے اور اس کی ڈائنگ اور فنشنگ اور پرنٹنگ میں خود دوسری کمپنیوں سے کرواتا ہوں. ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے, کپڑا مارکیٹ سے خریدا, اس کی ڈائنگ اور فنشنگ اور پروسیسنگ کسی دوسری کمپنی سے کروا لی. اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ. پھر اس کے بعد 60s میں انہوں نے سوچا کہ میں خود اپنی کیوں نہ ایک پروسیس کرنے کی فیکٹری لگا لوں. سرمایہ نہیں تھا. انہوں نے پروسیس کرنے کی فیکٹری فیصل آباد میں کرائے پر لی. لیکن میں جو بات یہاں کہنا چاہوں گا, وہ کتاب بھی ان کی ایک موجود ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 60s کے اندر گرمیوں کے دنوں میں جب ہم وائل اور لون بنایا کرتے تھے تو کپڑے کو پروسیس کرتے ہوئے گرمیوں کے دنوں میں اپنے تمام ورکرز کو دوپہر کے وقت سکنجوین بنا کر مفت پلایا کرتا تھا. آپ مجھے بتائیے, یہ جو ایک ٹوکن آف گڈ ول ہے, مفت سکنجوین, اس کا کچھ ایفیکٹ پڑے گا ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پر؟ وڈ دے بی مور موٹیویٹڈ؟ وڈ دے بی مور کمیٹڈ؟ اینڈ دی ٹاپ مینیجر saw in 60s that yes, it was. Productivity went high, quality became good because the workers were more motivated. تو لوگ اگر موٹیویٹڈ ہوں تو کام اچھا کریں گے. تو صاحب انہوں نے پروسیس کرنا شروع کیا. اس کے بعد کرتے کرتے کچھ سرمایہ ان کو گورنمنٹ سے مل گیا. انہوں نے فیصل آباد میں اپنی ایک فیکٹری لگائی, ٹیکسٹائل فیکٹری. لیکن ان کی ویژن کیا تھی, ان کا مشن کیا تھا کہ مجھے لون بنانی ہے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ لون بنتی تھی ایک ہی طرح کی, اس میں مختلف رنگ ہوتے تھے, لیکن گھر کے اندر ذرا غور سے سنیے گا, خاص طور پہ لیڈیز, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لون بناتے تھے اور وہ لون والدہ بھی پہنتی تھی, بیٹیاں بھی پہنتی تھیں, بہو بھی پہنتی تھی. یعنی گھر کے بڑے صاحب خرید لائے, ایک ہی کلر, تھان آ گیا نا پورا. والدہ کے لیے بھی سوٹ بن گیا, بہنوں کے لیے بھی, بیٹیوں کے لیے بھی بن گیا, اور بہو کے لیے بھی بن گیا. Now this gentleman, this top manager, he is still alive. He thought strategy. He thought کہ 70s کے اندر اور پھر 80s کے اندر کیوں نہ ہم کچھ ایسا ٹرینڈ سیٹ کریں, والدہ کے لیے کچھ اور کلرز اور کچھ اور سکیم ہو, بیٹیوں کے لیے کچھ اور قسم کا کلر اور ڈیزائن اور فیشن کے پرسپیکٹو میں سکیم ہو, اور بہو کے لیے کچھ اور سٹائل, کچھ اور ڈیزائن, کچھ اور کلر مکسنگ ہو. So you're opening up 3 new markets. That's what, my dear students, is called strategy. So this is his thought. Then he made an action plan. Naturally, he needed more technology. He needed more extensive planning, but he did it. اور آج آپ دیکھیے, خاص طور پہ لون کے پرسپیکٹو میں, اس کمپنی کی لون پورے پاکستان میں ویل نون ہے. اور آج یہ لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر میں تو ہیں ہی, انرجی سیکٹر میں بھی ہیں, کیمیکل سیکٹر میں بھی ہیں, اور نیکسٹ جنریشن ان کی ویل ایجوکیٹڈ بھی ہے, ویل تھاٹ بھی ہے, ویل پلانڈ بھی ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اینڈ سرونگ پاکستان in an excellent way. They have come up with very good ideas and they are doing a good job. So my dear student, scope کیا ہے, آپ scope بڑھائیں گے کیسے, اس کے بارے میں سوچ لیجئے. مارکیٹ کون سی ہے آپ کی, اس کو کیسے آپ ایکسٹینڈ کریں گے, ایکسپینڈ کریں گے, گرو کریں گے. تو اس میں پھر گروتھ اسٹریٹجیز ہیں, ایکسپینشن اسٹریٹجیز ہیں, ایکشن پلاننگ, ہر آسپیکٹ کے اندر, اسکوپ کے پرسپیکٹو کے اندر پھر آپ کو اسٹریٹجی کا یہ کمپوننٹ بنانا پڑے گا. تیسری بات, ریسورسز. نیچرلی وی نیڈ ریسورسز. ہاؤ این آرگنائزیشن ول ڈسٹریبیوٹ اٹس ریسورسز اکراس ایریاز ان وچ اٹ آپریٹس. یعنی اگر آپ ٹیکسٹائل میں تھے تو اب آپ انرجی میں جانا چاہ رہے ہیں, کیمیکل میں جانا چاہ رہے ہیں, لاجسٹک میں جانا چاہ رہے ہیں, ایسے گروپ آف کمپنیز ہیں. دے آر ورکنگ ان ویریس ایریاز.
So how would you distribute your resources? For example, in paper industry, internet services, tobacco industry, insurance industry, food sector, so many areas. How would you distribute your resources into all of these companies? You have to think about it. So اس perspective کے اندر پھر strategic management is a well thought over extensive process. Let's look in a bit more detail. So my dear students, پھر strategic management process total کے perspective میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ number one, we need to formulate the mission and the goals, strategic goals. And of course, the goals has to be drawn from the mission. ٹھیک ہے. Number two, we like to analyze the environment in which we are working. Remember we said external environment. External environment میں کون لوگ ہیں؟ ہم نے کہا تھا آپ کی کمپنی پارٹ آف دی انڈسٹری ہے، اس میں کمپیٹیٹرز بھی ہیں. So you would like to analyze the environment. You would like to conduct a SWOT analysis of your own company. ایک ٹوٹل انوائرمنٹ ہے جس میں آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ہیں، جس میں گورنمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، جس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہم پیچھے پڑھائے ہیں. اب SWOT analysis of your own company. And then you will formulate the strategies. By looking at the environment, by looking at the strengths of your organization, organizational assessment, external environment analysis. You put it all together. You look at all your competencies, all your resources, all your challenges, all your issues, all your markets, and then you formulate the strategies. You implement them, you control, strategic control. ابھی کنٹرولنگ فنکشن ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ڈیفینیٹلی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پلان کرنی ہوں گی. You formulated action plans, you implemented action plan, and that's what you will get the results. And when you get the results, you control strategically, because you have to control it in a way that the next 5 years you will keep on getting those results. And of course, you will keep on getting the feedback, continuous feedback from the environment, inside the organization and outside the environment, from the industry, from the sector, from the market, from the customer, from the supplier, from the competitors. You have to keep on continuously, competitively intelligent. اور اسی سے پھر ہم ایک نیا ایریا ڈیولپ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بزنس انٹیلیجنس یا کمپٹیٹو انٹیلیجنس یا مارکیٹ انٹیلیجنس. You have to intelligently deal with the whole process. So in other words, once again, we are looking for those managers who can intelligently gather the information. دیکھیے ڈیسیژن میکنگ ہم نے پڑھی تھی نا، ہم نے کہا تھا گیدر دی انفارمیشن، لک ایٹ ڈفرنٹ آلٹرنیٹیوز، intelligently make decisions, set the goals, formulate the action plans and strategies, implement them. اور یہ سب آپ کو کرنا ہے، تبھی اس کے بعد لانگ ٹرم گولز جو آپ کے مشن کے ساتھ الائن ہیں وہ اچیو ہو سکیں گے efficiently and effectively. And it's an extensive process. Companies go through it, they set their strategies, and this is how they achieve their goals. یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز جو آپ کو پوری دنیا کے اندر ان کے آفیسز نظر آتے ہیں، کارپوریٹ لیول پر ان کے ہاں یہ سب پلاننگ ہوتی ہے. اور ہم ذرا دیکھنا چاہیں گے کہ پھر کارپوریٹ لیول پر یعنی جہاں گروپ آف کمپنیز ہوں گی، جیسے ابھی میں نے پاکستانی کمپنی کی جو ایگزامپل دی تھی، ٹیکسٹائل میں، کیمیکل میں، انرجی سیکٹر میں، اگر آپ یہ تین بھی لے لیں تو یہ کمپنی جو ہے پھر کارپوریٹ لیول پر ان کی پلاننگ کیا ہوگی، اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، بزنس لیول پر کیا ہوگی، ٹیکسٹائل کے لیے، انرجی کے لیے، کیمیکل کے لیے، یہ بزنس لیول اسٹریٹجیز ہوں گی. لیکن نیچرلی ان تینوں کمپنیز کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوگا، کارپوریٹ آفس ہوگا، وہاں کیا اسٹریٹجیز، وہاں ریسورسز کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو کارپوریٹ لیول کی کچھ اسٹریٹجیز ہوں گی، پھر ایچ بزنس یعنی ٹیکسٹائل، کیمیکل،
انرجی، ان کی اسٹریٹجیز کیا ہوں گی. پھر فنکشنل لیول اسٹریٹجیز کیا ہوں گی. ریمبر فنکشنز، مارکیٹنگ، پروڈکشن، ایچ آر. تو ڈفرنٹ لیول کی اسٹریٹجیز ورک آؤٹ کریں گے، فارمولیٹ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو تب اسٹریٹجک گولز پلاننگ کے مطابق ان کے ریزلٹس آپ اچیو کریں گے. تو آئیے پھر اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر سب سے پہلے ہم SWOT انالیسس کو دیکھیں گے. آرگنائزیشنل اسسمنٹ، اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اینڈ وی ووڈ لائک ٹو سی what does it help us to achieve, to develop, to formulate the strategies in the perspective of strategic management. SWOT analysis. It's a method of analysis, my dear students, ladies and gentlemen, that you have to do it for the organization because you like to see in the situation, in the market where the other competitors are also there. You're part of the industry. And it involves assessing organization strengths, organization weaknesses, and the environmental opportunities and threats. SWOT. Once again, within the organization, internally, you will look at the strengths and weaknesses. In the environment, external, may it be the mega environment or the task environment, you would look for the opportunities and the threats. And once again, we would like to see then, speaking of the strengths and weaknesses, remember we said, what are our distinctive competencies? What are we doing the best? What are the excellent way of doing the things in our company? Do we have the best human resources? Better than the competitors? Do we have the better process? Do we have a motivated workforce? Do we have a better technology? کوئی تو چیز ہونی چاہیے نا جو آپ کی کمپنی کے اندر ڈسٹنکٹیو ہو، آپ کی اسٹرینتھ ہو. اور دوسری بات یہ، what is your core capabilities? Distinctive competencies and core capabilities جو کوئی اور نہ کر سکے. This is your strength. And this is the perspective which you have to keep in mind while listing down, jotting down the strengths of your company. دیکھیے ٹیکنالوجی، مشین آپ نے بھی تو کسی سے خریدی ہوگی نا، آپ کا کمپیٹیٹر بھی وہاں سے لا سکتا ہے. فرض کیجیے پاور لوم کی آپ بات کر لیجیے، اسپننگ انڈسٹری، آپ نے جاپان سے لومز خریدی ہیں، آپ کا کمپیٹیٹر بھی وہاں سے لے آئے گا. تو یہ آپ کو ایج تو نہیں دے گا نا. سیم ٹیکنالوجی، پروسیس میٹ آلسو بی سیم. تو ایج کہاں سے ملے گا آپ کو؟ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایج ول آلسو بی obtained from the people who are working with you. What are the competencies of your people? What are the capabilities, core capabilities of your people, of your workforce? یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر کمپنی کا انٹرنل انوائرمنٹ اور اس کے اندر اس کے لوگ اور اس کا کلچر اور ورک انوائرمنٹ یونیک ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو لکھیے. اور پھر دوسری طرف ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر کیا اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے، انوائرمنٹ کو سکین کیجئے. کون سا انوائرمنٹ؟ میگا انوائرمنٹ، ٹاسک انوائرمنٹ. پھر آپ کے علاوہ آپ کے کچھ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے. وہ دیکھیے، وہ ایئر لائنز ایک پیسنجر کو اٹھاتی ہے سڈنی سے، آسٹریلیا سے، سنگاپور لے کر آتی ہے ایک کمپنی، سنگاپور سے دوسری ایئر لائن اس کو اٹھاتی ہے، اسی پیسنجر کو سنگاپور سے فرینکفرٹ لے کر آتی ہے، فرینکفرٹ سے تیسری ایئر لائن اس پیسنجر کو اٹھاتی ہے اور نیو یارک لے جاتی ہے. ایک پیسنجر، تین کمپنیاں، تینوں ایئر لائن انڈسٹری، 3 companies ورکنگ ٹوگیدر، اسٹریٹجک الائنس. اور پھر اس کے بعد what kind of strategies you are developing, what is the task force you have, and
What are the opportunities you have in the market where you can expand, where you can grow, and you can be profitable? And please keep in mind, there would also be threats as well, and these threats would certainly would like to see that you will face them. تو اس پرسپیکٹو میں SWOT analysis is very important because you list down your strengths, weaknesses, opportunities, and threats. SWOT analysis is one of the very important steps in the perspective of strategic management. My dear students, strategic management تھوڑا دل والوں کے لیے ہے. It requires energy from you. It requires challenge. It is a challenge. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پروفیسر پیٹر سینجے نے کہا تھا, پروفیسر پیٹر سینجے آف MIT, bring your heads, bring your hands, and also bring your hearts while you are making decisions in the organization. And strategic management, when you're looking in future, when you're analyzing the environment, especially the SWOT analysis, you're looking at the situation. Where are we standing? What are our core capabilities? ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں دوسروں کی نسبت, اور اگلے 3 سالوں میں اس میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں, کیسے ہم اسکوپ کو بڑھا سکتے ہیں, اور بڑھانے کے لیے, اسکوپ کو بہتر کرنے کے لیے, گروتھ کے پرسپیکٹو میں پھر ہم کیا اسٹریٹجیز ان کیپیبلٹیز اور کمپیٹنسیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ڈیولپ کرنا چاہیں گے. وہ آپ کا ایک یونیک ایج ہوگا, اور وہ ایک ڈسٹنکٹو کمپوننٹ ہوگا جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگا. اور اس بیس پر اگر آپ یہ اسٹریٹجیز فارمولیٹ کریں گے, اپنی اسٹرینتھس کو دیکھتے ہوئے اپرچونٹیز کو آپ ٹیکل بھی کریں گے, کیئر بھی کریں گے, اور لک آفٹر بھی کریں گے, so certainly you will achieve your goal, and after 3 years or 5 years you will be happy that you have gone up, your market share has increased, you are part of the industry and the industry is looking towards you. یہ جو میں ابھی آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا اس کمپنی کی, اس چیف ایگزیکٹو کی, کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں, اچھا آپ ذرا سوچئے کہ سائیکل پر کپڑے بیچنے والا آج ایک نہیں کئی کمپنیوں کا مالک ہے پاکستان میں, تو آپ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. What is required, my dear students, is your long-term focus. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. I'm sure you can do it. If he did it, so can you. It's a very good example, and there are many examples in Pakistan. Try to repeat them. Try to develop strategies of your own, for your own company, or the company you might be working for it. But focusing on future, looking at the opportunities, will certainly make you a distinctive manager in the company. And you will also have your own personal edge. And that's what I want you to learn. کہ کمپنی کو تو ایج دیجئے, لیکن آپ خود بھی پرسنل لیول پر ٹرائی ٹو ڈیولپ یور اون یونیک ایج بائی کمنگ with good strategies, distinctive strategies which can add value to either the goal or the results. Thank you very much, and we will continue and finish this strategic management in the next session. Until then, Khuda Hafiz.